میرے وکیل آپ سے بات کر لیتے کل کی جو لسٹ ہے اس میں شفیع جان کا بھی نام ہے، سہیل آفریدی صاحب کا بھی نام ہے، کیوں نہیں ملنے دیتے؟ مل لیں تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں کہ آپ نے ضرور آپ چاہتے ہیں چڑھائی ہو، پھر آپ ان کے ساتھ دوبارہ اپنی سختی کریں، کیا آپ اپنا مسل دکھانے پہ بے قرار ہیں؟ کیا پرابلم کیا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ 3-4 پٹیشنز ہوئی ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور مختلف عدالتوں میں، یہ لوگ گئے میں اسی حوالے سے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے۔ پچھلی دفعہ بھی جب ملاقات کے لیے پٹیشن کی تھی اور 3 ممبر بینچ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ ججمنٹ ہے جس میں سلمان حکم رائے صاحب نے انڈرٹیکنگ دی تھی اور کہا تھا کہ ہم میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے، اس کورٹ کے آرڈر کی وائلیشنز ایک نہیں متعدد بار ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پہ ملاقات جو ہے کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے تو حکومت کے اختیار میں نہیں ہے کہ ابھی ملاقات ان سے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہے۔ وہ آپ کے لوگ بار بار کہتے ہیں جی اگر سپرنٹ جیل کنونسڈ ہے، انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گارنٹی دے رہے ہیں ایز اے پارٹی ایز اے فیملی ہم باہر آ کے سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، تو کال دیئر بلف، اگر نہیں ہوگا تو آئندہ ہمیشہ یہ ریئلائزیشن ابھی کیوں ہے؟ یہ آپ سوال تو اصل میں یہ بنتا ہے کہ یہ ریئلائزیشن یا یہ جو بات کی جا رہی کہ ہم کسی بھی قسم کی یقین دہانی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں، یہی مشورہ آج سے 3-4 مہینے سے میں دے رہا ہوں اور مفت مشورہ تھا، مفید مشورہ تھا۔ ان کو میں نے کہا آپ جائیں ایک انڈرٹیکنگ دیں رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو، ایک انڈرٹیکنگ دیں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو اور کہیں کہ ہم کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ہم اس آرڈر کی وائلیشن نہیں کریں گے، ہم کوئی لا اینڈ آرڈر کی سیکورٹی ہم تیار ہیں دینے پہ، تو دیں ابھی تک نہیں دی نا، ہمیں تو نہیں دینی، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیں اور جیل سپرنٹینڈنٹ شفیع جان آپ تیار ہیں یہ انڈرٹیکنگ دینے کی رجسٹرار کو کہ کوئی سیاسی اس کو استعمال نہیں ہوگا، کوئی بیان بازی نہیں ہوگی؟ دیکھیں مالک صاحب سی ایم صاحب نے خود پریس کانفرنس میں یہ یقین دہانی کرائی ہے، اس وقت ان کی صحت کا معاملہ ہے، ہم اس کی صحت پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے حکومت کی طرح، ہم چاہتے ہیں کوئی بھی شخص اندر جائے وہ عمران خان صاحب نہیں، بیرسٹر عقیل اور بات کر رہے ہیں، بیرسٹر عقیل اور بات کر رہے ہیں کہ بیان بازی یا پریس کانفرنس نہیں، آپ یہ ان رائٹنگ دیں جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہ جی ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو دیں، سپرنٹینڈنٹ کو دیں، پھر اس کے بعد نہیں ہوگا تو پھر آپ گلہ کریں۔ نہیں، پھر گلہ نہیں، پھر اس کے بعد کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے ان کو، یہ اگر اس پہ عمل درآمد نہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ کیا ہوا، انہوں نے کہا یہی گارنٹی دی تھی، انہوں نے کہا عظمیٰ صاحبہ جائیں گی، وہ غیر سیاسی خاتون ہیں، ہم بھی اس جھوٹ جھانسے میں آگے کہ سب سے غیر سیاسی بہنوں میں سے کوئی اگر ہے تو وہ عظمیٰ صاحبہ ہیں، انہوں نے تو دونوں بہنوں کے نمبر جو ہے نا پیچھے رکھتی ہے۔ تو آپ کیوں نہیں شفیع آپ ان کا بلف کیوں نہیں کال کرتے؟ آپ دے دیں رجسٹرار کو۔ دیکھیں مالک صاحب پہلی بات مالک صاحب یہ دو چیزوں کو مکس کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات کہ اس وقت ان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، ہم نے ان کو یقین دہانی لاسٹ ٹائم بھی کرائی تھی اور ابھی بھی کرا رہے ہیں کہ صحت کے حوالے سے جو بھی اندر جائے گا وہ کوئی سیاسی گفتگو اور میڈیا ٹاک نہیں کرے گا، لیکن کوشچن یہ ان سے ہونا چاہیے کہ آپ نے ملاقات کیوں بند کی ہوئی ہے؟ نہیں، یہی ہوا شفیع، عظمیٰ صاحبہ نے یہی کہا پچھلی دفعہ آپ لوگوں نے بیس بنائی، اس کا جواب میں دیتا ہوں، ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ملاقات نہ ہو، ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ان کا رابطہ نہ ہو تاکہ پارٹی میں اور کنفیوژن پھیلے، یہ پاور میں ہیں، یہ اپنی پاور کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، یہ تو سیدھی ریالٹی ہے نا، اس لیے ان سے پوچھنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ ان کا بلف کیوں نہیں کال کرتے؟ یہ کہتے ہیں جی آپ رجسٹرار کو بھیجیں، آپ اس کو دے دیں لکھ کے۔ لیکن مالک صاحب ہم نے تو پریس کانفرنس میں یقین دہانی ان کو کروائی ہے کہ سی ایم صاحب نے خود یقین دہانی کروائی ہے کہ کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی۔ پچھلی دفعہ کی پریس کانفرنس لیگل ڈاکیومنٹ نہیں ہے شفیع۔ مالک صاحب یہی بات لاسٹ ٹائم دی ایگزیکٹ سیم تھنگ واز ریپیٹڈ بیک ان اگست، انہوں نے یہی کہا تھا، عظمیٰ صاحبہ نے یہ کہا تھا، ان کی بہنوں نے کہ ہمیں خان صاحب کی تشویش ہے، 3 ہفتے سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اچھا اگر یہ لکھ کے دیتے ہیں تو پھر آپ لوگ کرائیں گے؟ دیکھیں دو چیزیں کانسیکوینسز کیا ہیں؟ کانسیکوینسز ہیں کہ کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن، دین آبویسلی کنٹیمپٹ آف کورٹ، ایک دوسرا جو ہے یہ جو وائلیشن وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے پھر ان پہ ہوگی ایف آئی آر، اور وہ ہوگی پہلے ہی ہر ایک پہ 20 ایف آئی آر ہے، وہ ہوگی اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی مدعیت میں، کیونکہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی مدعیت میں کہ وہاں پہ یہ انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی اور اس کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ چلے وہ اتنے بڑے کیس تو نہیں ہے نا، بٹ اسٹل کانسیکوینسز تو فیس کریں گے نا۔
مالک صاحب بیرسٹر صاحب کے لیے بڑی ریسپیکٹ. مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایف آئی آر ہوگی. کیا گورنمنٹ پہ ایف آئی آر ہوئی ہے؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا ہے؟ یہ تو کورٹ کا فیصلہ خود نہیں مان رہے. جب کورٹ کہہ رہا ہے کہ منگل کے دن ملاقات ہوگی، جمعرات کے دن ملاقات ہوگی، آپ پہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگا. یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ، یہ آئین، یہ قانون صرف تحریک انصاف کے لیے ہے، صرف تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے. جب کل ہم دھرنا دے رہے تھے سپریم کورٹ کے سامنے، جب اندر رجسٹرار سے سلمان صاحب ملنے بھی گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ منڈے کو جو آپ کی صحت کے حوالے سے پٹیشن ہے وہ ہم سنیں گے، تو تمام تر چیزیں وہاں بھی یقین دہانی یہی کروائی جائے گی کہ صحت کی ایشو ہے، ہمیں تشویش ہے. پچھلے 9 مہینوں سے وہ آئسولیشن میں ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے متضاد خبریں آ رہی ہیں، کسی کو تو ایکسیس دیا جائے. ہم کل بھی کوشش کریں گے. ہم 6 لوگوں کے نام ہیں، ہم کل اڈیالہ جائیں گے. کل ہمارے ساتھ کوئی کراؤڈ نہیں ہوگا، ہم وہاں پہ جو ہے ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہمیں ایکسیس نہیں دیا جاتا ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے، ان کی زوجہ ہیں اور بشرا بی بی کی فیملی ملتی ہے. اگر ہر ہفتے ملاقات نہ ہو رہی ہوتی اور اگر صحت کے حوالے سے ایسی تشویش، بشرا بی بی سے ہو رہی ہے نا. عمران خان صاحب کی بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہی ہے، بیکاز obviously فیملی کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، بٹ دین obviously بشرا بی بی کی اپنی فیملی سے بھی ملاقات ہو رہی ہے. دیکھیں مجھے تو بھی لگتا ہے کہ آپ جان کے چاہتے ہیں کہ 27 کو آئیں، کوئی کلیش ہو، اور جو May 9 کا ان کو وزن پڑا ہوا ہے ایک اور قسم کا کلیش ہو جائے، پھر آپ ان کو اور رگڑ دیں. آپ کے پاس آپشن ہے. اس ملک میں پہلے کم مسائل ہیں. اے جے کے اندر انسٹیبلٹی چل رہی ہے، بلوچستان کے مسئلے چل رہے ہیں، کے پی کے چل رہے ہیں. آپ ایک نیا مسئلہ کھڑا کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ ایک سینٹرل پنجاب میں اسلام آباد میں آ جائے؟ آپ کو کیا ان کو بھی رگڑنے کے لیے ایک اور پلیٹ فارم مل جائے گا؟ نہیں، 27 تاریخ تک آپ دیکھیں، بڑا ٹائم ہے. اور اس سے پہلے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو آرڈرز ہیں عدالت کے حوالے سے، جو معاملات سبجیڈس ہیں، کم از کم ان کو ایک کلیئرٹی آ جائے اور اس میں دیکھا جائے گا. تو ان کے سال سے پٹیشن پڑی ہوئی، کوئی ان کو نہیں، کون سی پڑی ہوئی ہے؟ نہیں، ان کی جتنی پٹیشنز خان صاحب کی لگی ہیں، ایک دن میں 8 9 کیسوں میں بیلیں ہوئی ہیں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. مطلب مجھے یہ کہیں کہ عدالتوں میں ہمیں ریلیف نہیں ملتا، کیا یہ مجھے بتائیں کہ پھر اپیلیں ان کی سنی نہیں جا رہی، ان کی اچھا وہ بار بار بات کرتے ہیں کہ ہم پرامن تحریک چلا رہے ہیں. آپ کے جتنے بیانات آتے ہیں بڑے کہ ہم یہ کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. مالک صاحب مجھے طلال چودھری صاحب کی بھی سخت زبان تھی، رانا ثناءاللہ صاحب کی بھی سخت زبان ہے. مالک صاحب تو ٹریک ریکارڈ اگر ایک پارٹی کا یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ایک بھی ان کی تحریک شروع کریں 2013 سے دھرنوں سے، کیا کوئی بھی ایک تحریک ان کی پرامن تھی؟ بالکل بھی نہیں. کل کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں، مال روڈ پہ جو ہوا، وہ تو انہوں نے کہا جوڈیشل انکوائری کرا لیں، وہ بندہ مینٹلی انسٹیبل تھا. اگر مینٹلی انسٹیبل ہے، معذرت کے ساتھ شفیع آپ نے بالکل کنڈیم کیا ہے، اینڈ آئی ویری مچ اپریشیٹ دیٹ. آپ کے پارٹی کے صدر چیئرمین گوہر صاحب نے بھی کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں. بٹ وائی GHQ، وائی سیکیورٹی فورسز وہاں پہ مال روڈ پہ کدھر سیکیورٹی اہلکار کو کیوں، مطلب وجہ کیا بنی کہ وہ اپنی فیملی اگر مینٹلی انسٹیبل ہے شفیع صاحب، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی پارٹی کے ممبر پہ کیوں نہیں حملہ کیا اس نے؟ کیوں نہیں کسی اپنی فیملی ممبر کے اوپر حملہ کیا؟ سیدھا گیا تو کیوں کسی سیکیورٹی فورس؟ نو، اٹس ناٹ اباؤٹ جو جس قسم کا گیان دیا جاتا ہے PTI کی طرف سے، جو مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے PTI کی طرف سے، ان کا کارکن امن ہو ہی نہیں سکتا.